تین ایسے شخص ہیں لا ترد دعوتهم، جن کی دعا جو ہے ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ الصائم حتی یفطر، روزہ دار یہاں تک کہ وہ روزے کو افطار کر لیں۔ تو جب وہ روزہ دار ہوتا ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ والامام العادل، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نیک حکمران، صالح حکمران، ایسا حکمران کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر حکومت کرنے والا ہوں اور کتابوں سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے والا ہوں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ودعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یرفعہ اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور ان کی دعا کے لیے، مظلوم کی دعا کے لیے جو ہے وہ آسمان کے دروازوں کو جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی مظلوم ہو، روزے دار ہو یا نیک حکمران ہو، ان کی دعاؤں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب روزہ دار کی دعا، اسی طرح امام عادل نیک حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وَيَقُولُ الرَّبُّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور بالضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں اور روزے جو ہے وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ ضرور رکھیں، اور اسی طرح یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے، اور یہ بھی کہ ہمیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور مظلوم کی بد دعا سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے۔